ایسے دوستوں میں دیکھ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں آپ کسی بھی زمین کے ٹکڑے کو، کوئی لینڈ، کوئی فصل، کسی بھی زمین کو دیکھیں تو کوئی آپ کو ایسی زمین نہیں ملے گی جہاں پر کسی انسان کا قبضہ نہ ہو۔ اگر آپ یہاں سے سیالکوٹ موٹر وے پکڑ کے لاہور تک جائیں یا کسی بھی پاکستان کے علاقے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، بلائی پنجاب، جنوبی پنجاب، کشمیر، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو کوئی ایسی زمین نہیں ملے گی جہاں پر کسی انسان کا قبضہ نہ ہو، یعنی کوئی اس زمین نہیں ملے گی جہاں پر کسی انسان کا کلیم نہ ہو کہ یہ میری زمین ہے۔ بچپن میں مجھے یاد ہے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ شاید کوئی اس طرح کی زمین ہو جہاں پر کسی انسان کا کلیم نہ ہو اور وہاں پر ہم کرکٹ کھیل سکیں، تو گراؤنڈ، اچھا سا گراؤنڈ مل جائے ہمیں جہاں پر ہم کرکٹ کھیل سکیں۔ لیکن ہمیشہ کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی انسان کا جو ہے کلیم تو رہتا ہے۔ لیکن شاید یہ بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہو کہ شروع سے ایسا نہیں تھا۔ یہ جو ٹرینڈ ہے زمینوں کا، یہ لے کر آئے تھے انگریز۔ اب ہوتا یہ ہے، کہانی کچھ اس طرح ہے کہ انگریز اس زمانے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کو نیا ایکسپیرینس کر رہے تھے۔ اس زمانے میں جب چرچ اور جو پادری ہے، پوپ ہے، اس کی اتھارٹی کم ہو رہی تھی اور نیا سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ یورپ کی سوسائٹی کے اندر آ رہا تھا۔ بیسیکلی کیا تھا، پہلے تو ہر چیز چرچ کے اندر، پوپ کے انڈر ہوگی۔ ایون جو بائبل ان کی کتاب ہے، اس کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، وہ بھی پوپ سے ہی آپ نے جا کے پوچھنا ہے کہ اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، تو اس کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد یورپ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب بس ہے، اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا پادریوں کو ہم الگ کر اپنا الگ ماڈرنائزیشن کی طرف جائیں گے، سائنس کریں گے اور ترقی کی طرف جائیں گے۔ اور پھر وہاں سے اس سارا نظام، سرمایہ دارانہ نظام شروع ہوا۔ اس میں کیا تھا کہ جو عام مرچنٹ ہے، جو عام تاجر ہے، جو عام بندہ ہے، اس کو زمین کا جو آنرشپ ہے اور جو سرمایہ ہے اس نے اون کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہاں سے سرمایہ دارانہ نظام چالو ہو گیا اور وہی چیز یورپ کے لوگ یہاں پر ہندوستان میں لے کر آئے۔ شروع سے تو ایسا نہیں تھا، شروع میں تو یہی تھا نا کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا برِ صغیر میں کوئی بھی زمین ہے تو اس کو آپ نے جتنی زمین آپ کو چاہیے گھر کے لیے یا فصل کے لیے یا اپنے جانوروں کے لیے، اتنی آپ نے رکھ لی اور باقی ساری یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کی زمین ہے اور باقی بات ختم۔ لیکن یہ جو لالچ ہے اور جو یہ ایک جبلت ہے زمین کو حاصل کرنے کی، یہ آئی انگریز یہاں پر لے کر آئے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج 200 یا 250 سال پہلے، تقریباً 1797 کی بات ہے، جب پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ چالو ہوا۔ یعنی یہ وہ تھا جس میں انگریزوں نے اپنے وفاداروں کو زمینیں دی اور کہا کہ اب آپ نے اس زمینوں کو رکھنے کے لیے آپ نے ہمارا وفادار رہنا ہے اور جو ہم کہیں گے، جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کو قبول کرنا ہے اور لوگوں کو دبانا ہے آپ نے۔ اب میں ان ذاتوں کا نام تو نہیں لوں گا جنہوں نے یہ انگریزوں کے وفادار ہو گئے، کیونکہ میں نسل پرست تو نہیں میں کہ میں کسی کا نام لوں، لیکن وہ سچ ہے کہ انگریزوں کے ساتھ یہاں پر لوگ ملے تھے اور وہ ان کے وفادار رہے اور انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اب میں آپ کو بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جو آپ نے کسی سے شیئر نہیں کر دی۔ وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا؟ 100 وجوہات پتہ ہوں گی آپ کو، لیکن ایک وجہ جو آپ کو نہیں پتہ وہ یہ ہے کہ جو نہرو تھا نا، اس کا ارادہ تھا کہ یہاں پر ہم لینڈ ریفارم کریں گے ہندوستان میں جی، لیکن قائد اعظم اور مسلم لیگ یہ نہیں چاہ رہی تھی۔ مسلم لیگ کے جو رکن تھے، ارکان تھے، ان کو انگریزوں کی طرف سے زمینیں دی گئی تھی اور وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ لینڈ ریفارم ہو اور ہمارا معاملہ بگڑ جائے۔ لہٰذا اس سب کے چکر میں ہمارا پورا ملک بن گیا۔ شاید یہ آپ کو مطالعہ پاکستان میں بات نہ پتہ چلے، لیکن یہی سچ بات ہے، ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گاندھی
متحدہ ہندوستان چاہ رہے تھے. نہرو اپنی انا تھی، وہ چاہ رہے تھے سیکولر انڈیا ہو، لیکن وہ بھی ظاہر بات ہے انڈیا کو، ہندوؤں کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے. قائد اعظم کی بھی جو نیت ہے وہ پہلے یہی تھی کہ ہم متحدہ انڈیا رکھیں، یونائٹڈ انڈیا ایک ساتھ رہیں، لیکن پھر انہوں نے تبدیل کر وہ پاکستان کی طرف چلے گئے کہ پاکستان بننا چاہیے. لیکن ایوب خان نے اور بعد میں بھٹو نے لینڈ ریفارم کرنے کی ناکام کوشش کی کہ یہاں پر وہ جاگیرداری نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہاں پر لینڈ ریفارم ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور آج تک یہ چیز نہیں ہو سکی. تو اب سوال یہی ہے، واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ سارا جو نظام ہے جو انگریز یہاں پر لے کر آئے اور اب ہم اس کو قدرتی نظام کہہ رہے ہیں، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے ہسٹری کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے ہسٹری میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، تاریخ کتنی ڈارک ہے. یقین کرے جب مطالعہ پاکستان سے ہٹ کے جو کتاب ہے اس سے ہٹ کر تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہوں نا، کچھ ایسی باتیں پتہ چل رہی ہیں مجھے جو بہت ہی ڈارک اور بہت ہی کنٹروورشل ہیں. تو میرے تو کھانوں سے دھواں نکل آیا ہے یہ باتیں سن کر. پتہ نہیں کس طرح ہم یہ سب ہضم کرتے ہوئے یہاں پر رہ رہے ہیں، لیکن خیر اب یہ تو پرانی باتیں ہیں، اب ہمیں آگے دیکھنا ہے آگے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. لیکن یقین کریں ہمارے پاکستان کی تاریخ بہت زیادہ ڈارک ہے.